قدوس قدوس خداوند کے قادم کے نام سے ہم جو ایک سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے ڈریس میک اپ اینڈ جیولری آف دا وومن. آج اس کا پارٹ تھرڈ جو ہے ہم جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. پہلے حصے میں جو ہے پارٹ ون میں ہم نے سیکھا کہ کیا اس کہتے ہیں کلام جو ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ ایک حیادار جو عورت ہے جو خدا کی بندی ہے جس نے مسیح کو پہن لیا ہے اسے اپنے لباس کی جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس نے اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کرنا ہے. اس نے اپنے آپ کو جو ہے حیادار لباس سے آراستہ کرنا ہے جس سے اس کا بدن جو انس ہے اس کی تعریف نہ ہو بلکہ جو ہے اس کی جو باطنی انسانیت ہے جو مسیح کو پہنا ہے وہ خصوصیات جو ہیں وہ ان خصوصیات کی جو سی ہے وہ تعریف ہو اور خدا کی بندی جو سی ہے خدا کی جو ہے وہ تعریف کی جو ہے وہ باعث بن سکے. اسی طرح ہم نے سیکھا کلام کے اندر دوسرے حصے کے اندر کہ ہم نے دیکھا کہ کلام جو ہے وہ میک اپ اور جو ہے کلام جیولری سے منع نہیں کرتا. کلام جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو میک اپ ہے یہ جو آپ کا جو ہے جو جیولری ہے یہ جو زیور ہے یہ خدا کی بخشش ہے خدا کی دین ہے. اور جو ہے کلام نے ہمیں سیکھا ہم نے مختلف حوالوں میں دیکھا کہ کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ پاکیزہ زندگی کے طور پر گزارنی ہے اپنی زندگیاں تاکہ ہمارے وسیلے سے جو ہے وہ جو دوسرے انسان ہیں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ یہ سیکھیں کہ یہ خدا کے بندے اور بندیاں اور ان کے وسیلے سے خدا کی جو سے تمجید ہو. ہم جو ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں امثال کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 30ویں آیت جو سی ہمیں یوں سکھاتی ہے. امثال 31واں باب اور اس کی 30ویں آیت کلام ہمیں سکھاتی ہے حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی. کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے وہ جو سی ہے ستودہ ہوگی. اس کا حسن اور جمال جو ہے بے فائدہ ہے وہ بے ثبات ہے اس کے اندر کسی بھی طور پہ جو ہے وہ قائم رہنے والا نہیں ہے. وہ عمر کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈھل جائے گا وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ عورت جو سی ہے جو یہ کہتی ہے جس نے مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا ہے جس نے مسیح کو پہن لیا ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اس نے مسیح کو پہچان لیا ہے تو وہ خداوند کا مقدس کہلاتی ہے. اور اس سے اب اپنے جو سے خوبصورتی کے اوپر جو سے ناز نہیں کرنا اس کی خوبصورتی پہ اترانا نہیں ہے بلکہ اسے خداوند کی بندی خداوند کی پہچان جو سے وہ بننا ہے اور خداوند کی جو ہے حمد و ستائش جو ہے وہ کرنی چاہیے. ہم جو سے دیکھتے ہیں ملاکی کی کتاب اس کے 30واں باب اور اس کی 6 آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ لا تبدیل خدا ہے اور خداوند جو ایک چیز جو سے وہ ٹھہرا دیتا ہے وہی چیز جو سی ہے وہ ابد سے لے کے ازل تک جو ہے قائم رہے گی اور اس میں جو سی ہے کسی بھی قسم کی جنبش نہیں ہوتی. کلام ہمیں جو ہے ہم نے یرمیہ نبی اس کا دوسرا باب اس کے 32ویں آیت میں ہم نے بتایا سیکھا کہ جو عورت ہے وہ اپنا جس طرح ایک کنواری جون سی ہے وہ اپنے زیور کو جو ہے نہیں بھول سکتی اور اس طرح دلہن جون سی ہے وہ اپنے جون سی ہے آرائش سے جو ہے کنارہ کشی نہیں کر سکتی. یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے. ہم یرمیہ 2 باب اس کی 32ویں آیت کا اگر مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے یرمیہ 2 باب اس کی اور 32ویں آیت جون سی ہے ہمیں یوں کلام سکھاتا ہے کیا کنواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ پر میرے لوگ تم مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے. جب کلام نے یہ بتایا کہ یہ بلیسنگز ہیں ایک عورت کے لیے یہ اس کی آرائش جون سی ہے یہ اس کا زیور جون سے خدا کی طرف سے بلیسنگز ہیں لیکن جب خداوند آپ کو بلیسنگ دے دیتا ہے تو آپ کو جون سے کسی بھی صورت جو ہے خداوند اپنے خدا کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے یہ بلیسنگز دی ہیں. آپ اپنی ان بلیسنگز کے اوپر مت اترائیں بلکہ خود آپ کی ان بلیسنگ کے وسیلے سے خداوند خدا کی جو ہے ستائش ہو. اس طرح مکاشفہ جو ہے 21واں باب اور اس کی دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب نیا یروشلم جون سے وہ اترتے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ یروشلم جون سے یہ ایسے ہے جیسے دلہن نے جو ہے وہ سنگار کیا ہو اپنے دلہا کے لیے. کلام جون سے ہم نے سیکھا پہلے 2 قسطوں کے اندر کہ کلام آپ کو جون سے آپ کے لباس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا حیادار لباس ہونا چاہیے
وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کا حسن اور آپ کے زیور جو ہے یہ خدا کی دین ہے، لیکن یہ چیزیں جون سی ہیں وہ آپ کی ستائش کا باعث نہ بنے، بلکہ کیا اس کہتے ہیں یہ ان بلیسنگز کو جو ہے وہ خداوند کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے۔ ایک کویسچن جو ان سے یہاں پہ ابھرتا ہے کہ کیا خدا نے اسرائیلیوں کو جو ان سے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے جیولری جو ان سے اتار دیں، کیونکہ وہ لوگ جو کہ زیور کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرسچینٹی کے اندر جو ان سے زیور نہیں ہونا چاہیے، وہ اس جو ان سے حوالہ دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو ان سے وہ خدا نے کہا کہ وہ اپنی جیولری جو ان سے وہ اتار دیں۔ ہم جو ان سے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ اپنی جیولری اتار دیں، کیونکہ بنی اسرائیل آپ کو علم ہے کہ جب وہ مصر کی غلامی سے جو ہے نکلتی ہے تو وہ جو ان سے حضرت موسیٰ جو ہے وہ انہیں جب بیابان میں وہ ہوتے ہیں تو بڑبڑاتے ہیں، اور بڑبڑانے کے وجہ سے خداوند انہیں من پرووائڈ کرتا ہے۔ خداوند انہیں جو ان سے بار بار جب وہ جو ان سے خداوند کے حکموں کی حکم عدولی کرتے ہیں اس پہ بڑبڑاتے ہیں تو خداوند بار بار انہیں برکتوں سے راستہ کرتا ہے۔ خداوند جب اپنے 10 احکام جو ان سے وہ انہیں دیتا ہے تو خداوند موسیٰ جو ان سے وہ جب اسے پہاڑ پہ خداوند سے جو ہے ملنے کے لیے جاتا ہے، 40 روز اور 40 رات میں وہاں پہ رہتا ہے، تو پیچھے بنی اسرائیل جو ان سی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا موسیٰ، ہم تو نہیں جانتے، تو حضرت ہارون کو جو ان کے بڑا بھائی ہے اسے مجبور کرتی ہے کہ کیا ہمارے لیے ایک بچڑا بنا دے، اور اپنے زیور جو ان سے وہ دیتی ہے تاکہ انہیں ڈھال کے ایک بچڑا ان کے لیے بنایا جائے اور وہ اس کی تمجید کریں۔ یا خروج 32واں باب اس کی پہلی 24 آیات میں اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پرابلم اس میں یہاں پہ کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ نہایت غصے میں آتا ہے، اور خداوند جو ان سے ہے وہ اگر ہم خروج 32واں باب اور اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں تو اس میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند جو ہے وہ غصے میں آتا ہے، اور خداوند جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے ان کے ساتھ جانے سے انکار کرتا ہوں۔ خروج 32واں باب اور اس کی 8ویں آیت جو سی ہے ہم دیکھتے ہیں، وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں، انہوں نے اپنے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا، اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ گناہ کرتی ہے، وہ خداوند اپنے خدا کی جو ہے نافرمانی کرتی ہے، اس سے بغاوت کرتی ہے، وہ ایک اپنے لیے بچڑا تیار کرتی ہے، اور اس بچڑے کو جو ان سے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس بچڑے کے وسیلے سے جو انہوں نے خود سے تخلیق کیا ہے، جو انہوں نے جو ہے بنایا ہے اپنے زیوروں سے، جو ان سے اس کو آراستہ کیا ہے، اسے ڈھالا اور آگ کے اندر انہیں ڈھالا اور ان سے جو ہے بچڑا بنایا، تو خداوند جو ان سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور خداوند یہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بڑھے اور میں ان کو بھسم کر دوں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ خداوند جو ان سے اس وجہ سے غصے میں آتا ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے زیور پہنا ہوا تھا۔ آپ نے کلام کے اندر دیکھا کہ جب وہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ہمسایوں کے دل میں رحم ڈالوں گا، اور تو ان سے جو ہے سونا چاندی لے لے اور وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پہنانا۔ تو یہ حوالہ جو ان سے ہے، جو کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ اس وقت حوالہ ہے جب بنی اسرائیل جو ہے خداوند سے پھرتی ہے، اس کا گناہ کرتی ہے، اپنے لیے بچڑا بناتی ہے اور اسے پوجتی ہے، تو خدا جو ہے انہیں جو ہے سخت تنبیہ کرتا ہے اور انہیں گردن کش قوم قرار دیتا ہے۔ اور خداوند جو ان سے 33ویں باب خروج 33واں باب میں یوں فرماتا ہے، اگر ہم اس کے اگلے باب میں چلیں اور اس کی 3 اور 4 آیت سے ہم کلام کو سیکھیں تو وہاں پہ خداوند فرماتا ہے، اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور چونکہ تو گردن کش قوم ہے اس لیے میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا، تا ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو راہ میں فنا کر ڈالوں۔ لوگ اس وحشت ناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے اور کسی نے اپنے زیور نہ پہنے۔ اب یہ زیور جو نہ پہننا ہے وہ زیور اس لیے وہ نہیں پہنے کیونکہ خدا نے انہیں کہا کہ تو گردن کش قوم ہے، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تو نے جو ان سے اپنے خداوند جو حکم دیا تھا کہ ایک خدا کو ماننا اور اسی کو فقط سجدہ کرنا اور اسی کی عبادت کرنا اور اپنے پورے دل اور اپنی پوری جان سے جو ان سے اس خدا کی تمجید کرنا، تو نے اپنے لیے ایک دیوتا بنایا، تو نے اپنے لیے جو ان سے ایک معبود جو ان سے بنایا،
اب میں تجھے جو ان سے وہ چھوڑ دوں گا اور تیرے ساتھ نہیں چلوں گا۔ اور اس بات کو سن کر بنی اسرائیل غمگین ہوتی ہے، وہ اس خبر سے، اس وحشتناک خبر سے جو ان سے غمگین ہوتی ہے، اور وہ جو ان سے اس مارننگ میں جاتی ہے، اس جو ہے افسوس کی حالت میں جاتی ہے، اور اس افسوس کی حالت میں جانے کی وجہ سے وہ اپنے زیور جو ان سے اتار دیتی ہے۔ یہ زیور خداوند نے انہیں نہیں کہا کہ تو زیور اپنے اتار دے، وہ اپنے زیور اس مارننگ کے وسیلے سے اتارتی ہے۔ اور یہ مارننگ جو ان سی ہے، یہ سائن آف مارننگ جو ہے، یہ ہم آستر کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت میں بھی جو ان سے وہ دیکھتے ہیں۔ اگر ہم آستر کی کتاب دیکھیں اور اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور ہر صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کو حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بٹھیرے ٹاٹ پہنے راف میں پڑ گئے۔ یہ وہ مارننگ کا دستور تھا، یہ وہ افسوس کا، وہ غمگینی کی حالت کو ظاہر کرنے کا موقع ہوتا تھا جب لوگ خاک میں بیٹھتے تھے، اپنے جو ان سے اچھے لباس اتار دیتے تھے، اپنے اوپر جو ان سے ٹاٹ اوڑھ لیتے تھے، اپنے تمام زیورات اتار دیتے تھے۔ اور یہاں پہ بھی کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل گناہ کرتی ہے تو جو ہے خدا ان سے سخت ناراض ہوتا ہے، انہیں گردن کش قوم قرار دیتا ہے، اور اس تنبیہ پہ، اس جو ان سی ہے وحشتناک خبر کو سن کر کے خداوند اب خدا جو ہے ہمارے درمیان میں نہیں چلے گا، ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، وہ جو ہے غمگینی کی حالت میں جاتی ہے اور اپنے زیور اتارتی ہے۔ لیکن ہم اسی کو دیکھیں کہ خدا موسیٰ جو ہے وہ خداوند سے گڑگڑاتا ہے، ان سے معافی مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو جو ان سے، یہ تیری قوم ہے، یہ تیری جو ان سے لوگ ہیں، یہ تجھے ماننے والے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوا ہے، تو انہیں معاف کر دے اور تو ان کے ساتھ چل، تاکہ کیا اس کہتے ہیں یہ اس وعدے کی ہوئی زمین کو میں جو ہے وہ جا سکیں۔ اور ہم اس کو جو ان سے دیکھتے ہیں کہ خدا رحم کرنے والا خدا ہے، اور ہم اسے خروج 34 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کلام یوں سکھاتا ہے۔ 34 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے۔ تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا اور کہا، آئے خداوند، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو آئے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل، گو یہ قوم گردن کش ہے، اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ہم کو اپنی میراث کر لے۔ خداوند جو ان سے شفقت کرنے میں جو ان سے وہ دھنی ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، لیکن وہ غیور خدا ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں اور اپنے سچے دل سے اس کے سے توبہ کر لیتے ہیں تو وہ جو ہے شفقت کرتا ہے آپ سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس کے 35 باب میں کہ وہاں پہ لوگ جو ان سے ہیں، جب ٹیبرنیکل کا حکم بنتا ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خداوند کا جو ہے مقدس تیار کرنا ہے، تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ جو ہے اپنے اپنے زیور جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ہم 35 باب میں ہم دیکھتے ہیں اس کی، اگر ہم کلام کے اندر سے 20 سے 28 آیت کا دیکھیں، تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ کے پاس سے رخصت ہوئی، اور جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی، وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خداوند کا ہدیہ لایا، اور کیا مرد کیا عورت جتنوں کا دل چاہا وہ سب جگنوں، بالیاں، گشتریاں اور بازو بند جو سب سونے کے زیور تھے لانے لگے۔ اس طریقہ سے لوگوں نے خداوند کو سونے کا ہدیہ دیا، اور جس جس کے پاس آسمانی رنگ اور ارغوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں تھیں، وہ ان کو لے آئے،
جس نے چاندی یا پیتل کا ہدیہ دینا چاہا وہ ویسا ہی ہدیہ خداوند کے لیے لایا، اور جس کسی کے پاس کیکر کی لکڑی تھی وہ اسی کو لے آیا، اور جتنی عورتیں ہوشیار تھیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کر آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے اور مہین کتان کے تار لا کر دیے، اور جتنی عورتوں کے دل حکمت کی طرف مائل تھے انہوں نے بکریوں کی پشم کاٹی، اور جو سردار تھے وہ فود اور سینہ بند کے لیے سلیمانی پتھر اور جڑاؤ پتھر اور روشنی اور مسح کرنے کے تیل اور خوشبودہ بخور کے لیے مصالے اور تیل لائے۔ یوں بنی اسرائیل اپنی ہی خوشی سے خداوند کے لیے ہدیہ لائے، یعنی جس مرد یا عورت کا جی چاہا کہ ان کاموں کے لیے جن کے بننے کا حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا کچھ دے، وہ انہوں نے دیا۔ خداوند آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ خداوند خدا جو ان سے جب ناراض ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے، یہ دہشتناک خبر دیتا ہے کہ میں اب ان میں سے گزروں گا نہیں، ان کے ساتھ نہیں چلوں گا، کیونکہ اگر میں چلوں گا تو میں انہیں فنا کر دوں گا، انہوں نے جو ہے میری حکم عدولی کی ہے، انہوں نے اپنے لیے ایک نیا معبود بنایا ہے، اور بنی اسرائیل جب گریہ زاری کرتی ہے، اپنے زیور اتار دیتی ہے، تو خداوند جو ہے جو قہر کرنے میں دھیم ہے وہ ان پہ شفقت برستا ہے، اور پھر سے جو ہے وہ موسیٰ کی وجہ سے خداوند جو ہے جب وہ موسیٰ خداوند سے منت کرتا ہے کہ یہ تیری قوم ہے، تو ان کے ساتھ چل، تو ان کا رہب و رہنما ہو، تو وہ جو ہے خداوند جو ہے پھر ان کے ساتھ چلتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند جب بتاتا ہے کہ میرے لیے ایک مقدس بناؤ، میں اب ان کے ساتھ یہ رہوں گا، اور اس مقدس کے لیے جو ہے جیسا موسیٰ کو دکھاتا ہے وہ جو ہے بنی اسرائیل اپنی خوشی سے ہدیے لے کے آتی ہے۔ تو کلام کے اندر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کلام جو ہے وہ آپ کو کسی بھی قسم کی جون سی ہے وہ اس سے معنی نہیں ہے کہ آپ جون سے اپنے زیوروں سے اپنے آپ کو راستہ نہ کریں، اپنے آپ کو جون سے میک اپ سے راستہ نہ کریں، اپنے آپ کو جو ہے لباس سے راستہ نہ کریں، لیکن کلام آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ آپ یہ خداوند کی دین ہے، یہ خداوند کی بخشش ہے، یہ اس نے آپ کو تحفہ دیا ہے، جب بھی آپ اس کا استعمال کریں، آپ جون سے اپنے بڑائی کے لیے اس کو استعمال نہ کریں، اپنے دکھاوے کے لیے اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ آپ کے یہ بلیسنگ جو ہے یہ آپ کے خداوند کے جو آپ کو تحفے دیے ہیں ان کے وسیلے سے خداوند کی جون سی ہے وہ تمجید کی جائے۔ ہم اس حصے کے اندر جو دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ اس کا اختتامی جون سے ہے وہ حصہ ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی جو آؤٹ ورڈ اپیرنس ہے، جو ہمیں اپنا جون سے ہے جو ظاہری جون سے ہے، جو ہماری آؤٹ لک ہے، اس کے اوپر جو ہے ہمیں فخر نہیں کرنا، اس کے اوپر ہمیں فوکس نہیں کرنا۔ انفارچونیٹلی آج کی کلیسیا میں جون سی ہے جو خدا کی بندیاں ہیں، جنہوں نے خدا کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، جنہوں نے اسے پہننے کا دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے اسے کہا ہے کہ وہ مسیح خداوند ان کا نجات دہندہ ہے، آج انفارچونیٹلی جو ہے وہ جو ہے جانتے بوجھتے ہوئے کلام کو سننے کے باوجود، کلام کو پڑھنے کے باوجود، کلام کو سیکھنے کے باوجود اسے اپنی زندگیوں کے اندر لانے سے جو ہے وہ اجتناب کرتی ہیں، وہ اپنے ظاہری دکھاوے کی طرف جو ان سے ہے وہ زیادہ مائل ہوتی ہیں، وہ طرح طرح کے فیشن جو ان سے ہیں ان کو پسند کرتی ہیں، وہ اپنے جو ان سے ان فیشنز کے ذریعے سے جو ان سے وہ دنیا کے رنگ میں رنگتی ہیں، اپنے آپ کو جو ان سے طرح طرح کے میک اپ سے جو ان سے وہ راستہ کرتی ہیں، اور پھر اپنی تصویریں جو ان سی ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں یا ایونٹس میں جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کو جو ان سے دیکھ کر ان کی تعریف کریں۔ خداوند اس سے جو ان سے مانے ہوتا ہے، خداوند ان سے جو ان سے وہ منع کرتا ہے آپ کو کہ ایسا مت کریں، کیونکہ خداوند خدا غیور خدا ہے۔ جب آپ اپنی بڑائی کرتے ہیں، جب جو ان سے آپ اپنا دکھاوت کرتے ہیں، تو خداوند جو ان سے اس دکھاوے کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حسن اور جمال بے ثبات ہے، اور میں ان کو جو اپنی بڑائی کرتے ہیں خداوند مغروروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ بہت سارے جو ان سے ہیں جو خداوند کی بندی ہیں وہ آج کل بہت سارے ٹوٹکے استعمال کرتی ہیں کہ کسی طرح اپنے وزنوں کو جو ہے وہ کم کریں۔ وہ جو ان سے ہے وہ اپنے وزن کو کیوں کم کرتی ہیں؟ وہ وزنوں کو اس لیے کم کر رہی ہیں، وہ ہیلدی، یہ وزن کم کرنا اپنے آپ کو ایک بیلنس ویٹ کے اندر رکھنا ایک اچھی بات ہے، لیکن جب اپنے وزن کو آپ اس لیے کم کرتے ہیں کہ آپ کے وزن کی وجہ سے آپ کی جون سی ہے جو لوگ آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے کلودنگ کی وجہ سے آپ کی لوگ تعریف کریں گے،
آپ کے میک اپ کی وجہ سے آپ کی تعریف کریں گے، آپ لوگوں کو امپریس کریں گی، آپ کی جو فزیکل اپیرنس ہے، جو ظاہری دکھاوا ہے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کو لائک کریں گے، تو یہ آپ خدا کی جون سی ہے وہ نافرمانی کرتی ہیں۔ اور اگر آپ کلام سن کر بھی جون سے کلام کو پڑھ کر بھی، کلام کو سیکھ کر بھی اپنی زندگیوں کے اندر نہیں لے کے آئیں گے، تو خداوند آپ کو جو ہے اس کی سزا ضرور دے گا۔ ہم متی رسول کی انجیل 23واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو ہم مطالعہ کریں تو کلام ہمیں بڑے وثوق سے یہ بتاتا ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 12ویں آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، یہ کلام ہے یسوع جو ہے یوں بتا رہا ہے، جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خداوند آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بڑھاوا مت دیں، اپنے آپ کی جون سی ہے پریز مت کریں، اپنے جون سے جو آپ میک اپ کر کے اپنے آپ کو جون سے ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے فیشن کر کے جو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو زیوروں سے لاد کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ دنیا آپ کی جون سی ہے وہ تعریف کرے۔ ایسا مت کریں، کیونکہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو حلیم ہوگا، جو فروتن ہوگا، جو خداون کو جو ہے وہ پہن کے خداون کی پرستش میں جو ہے پیش ہوگا، وہی جون سے آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم جون سے یعقوب 4 باب اور اس کی 6 آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کلام یوں سکھاتا ہے۔ یعقوب 4 باب اور اس کی 6 آیت، کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اسی لیے یہ ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب آپ مغرور بنتے ہیں، جب اپنے آپ کو آپ ظاہری دکھاوے کے طور پہ لے کے آتے ہیں، آپ اپنے جون سے ہیں باڈی ویٹ کو کم کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ لباس سے اپنے آپ کو راستہ کرتے ہیں طرح طرح کے تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ جو ان سے میک اپ سے اپنے آپ کو راستہ کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں، تو خداوند آپ کو بتاتا ہے کہ یہ مغروری ہے جون سی ہے وہ اس کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ ہے، اور وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن جو حلیم بنتا ہے، جو اس کے اندر حلم ہے، جو اپنی باطنی انسانیت کو جون سا مضبوط کرتا ہے، جو اپنی اسپرچول جون سی ہے جو زندگی کو جو ہے مضبوط کرتا ہے، جس کے وسیلے سے خداوند جون سا ہے اس کی بڑائی ہو، خداوند فرماتا ہے کہ وہ فروتنوں کو جون سے توفیق بخشتا ہے اور مغروروں کا وہ مقابلہ کرتا ہے۔ ہم جون سے اس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دنیا کے رنگ میں نہیں رنگنا، یہ جون سی حرکتیں ہیں، یہ جون سی جو عادات ہیں، یہ جون سے جو طور طریقے ہیں، یہ غیر اقوام کے طریقے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی آپ جون سے اس ماحول میں پلے بڑھے ہیں، آپ اس ماحول میں جون سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کے اوپر اس ماحول کا اثر ہے، یہ دنیا کا ماحول ہے، یہ دنیا کے طریقے ہیں۔ خداوند یہ فرماتا ہے کہ آپ کو ان طور طریقوں سے جو ہے وہ دور رہنا ہے، آپ دنیا کے نہیں ہیں بلکہ آپ نے خداوند کو پہن لیا ہے، آپ نے مسیح کو پہن لیا ہے۔ ہم یوحنا پہلا باب اس کی پہلا یوحنا دوسرا باب اس کی 15ویں آیت ہمیں کلام یوں سکھاتا ہے۔ پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت کلام ہمیں یوں سکھاتی ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے دنیا میں ہیں، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ خداوند نے آپ کو بڑے واضح طور پہ کلام کے اندر یہ بتایا ہے، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ جب آپ دنیا کے طور طریقے اپناتے ہیں، جب آپ دنیا کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا آپ کی تعریف کرے، دنیا آپ کے لباس کی تعریف کرے، دنیا آپ کی فکر کی تعریف کرے، دنیا آپ کے جون سے میک اپ کی تعریف کرے، تو خداوند آپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم دنیا کے بن کے رہتے ہو تو تم میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ یہ سب چیزیں دنیا کی طرف سے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو دکھاوے کے اندر لے کے جاتے ہیں، آپ کو کسی بھی طور پہ خداوند کی بندی جب آپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں،
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خداوند کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، تو بپتسمے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی پرانی انسانیت، وہ انسانیت جو زنگ آلودہ انسانیت تھی، وہ انسانیت جو غلیظ انسانیت تھی، جو کہ دنیا کے وجہ سے جو سی ہے آپ کے اندر جو ہے موجود تھی، اس کو آپ اتار پھینکتے ہیں اور ایک نئی انسانیت آپ پہن لیتے ہیں۔ اس لیے بپتسمہ جو ہے جو بھی شخص لیتا ہے، جو خداوند کا اقرار کرتا ہے، جو خود مسیح خداوند کو پہن لیتا ہے، اسے ایک نئی زندگی گزارنی ہے، اسے ان دنیا کی رغبتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان سے جدا ہونا ہے اور اپنی باطنی انسانیت کو مضبوط کرنا ہے۔ رومیو 12 باب جو ہے اس کی دوسری آیت بھی جو ہے اسی چیز کے متعلق ہمیں بتاتی ہے۔ رومیو کا خط اس کا 12واں باب اگر ہم دیکھیں اور اس کی دوسری آیت، تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ میں آپ سب سے جو سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ جب مسیح خداوند کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آتے ہیں، تو آپ سے دنیا کی رغبت جو سی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے جو سے اب نہیں رہیں گے، آپ دنیا کی جو سی ہے روشوں پہ نہیں چلیں گے۔ لیکن اگر آپ دنیا کی روشوں کو اختیار کیے بیٹھے ہیں، تو کلام نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ میں باپ کی محبت نہیں ہے، آپ میں دنیا کی محبت ہے۔ آپ باپ کے جو سے صرف جھوٹے ہونٹوں سے اس کا نام لیتے ہیں، صرف آپ جو ہے گلے میں کراس ڈالنے سے، کلام مقدس کھول لینے سے جو ان سے آپ بخشے نہیں جائیں گے۔ کلام مقدس پر عمل کرنے سے آپ جو ان سے بخشے جائیں گے۔ اور کلام مقدس بڑے واضح طور پہ آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا کی رغبتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے۔ جب آپ کو ایک نئی تعلیم دے دی گئی، جب آپ کو خداوند خدا کی تعلیم دے دی گئی، تو اس سے اپنی صورت بھی جو ہے بدل لیں، اپنے جو ہے طور طریقے بدلیں، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہیں۔ خداوند جو سے آپ کو توفیق بخشے کہ آپ جو سے وہ اپنے بدن سے جو ہے وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں، نہ کہ اس دنیا کی جو ان سے روشوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پھنساتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کا بدن خداوند کا مقدس ہے، خداوند کا روح آپ میں بستا ہے۔ جب آپ خداوند خدا کو پہن لیتے ہیں، جب آپ اس کے نام کا اقرار کر دیتے ہیں، جب آپ اس کے نام کا بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو پہلا کرنتھیوں 6 باب آپ کو بڑی وضاحت سے بتاتا ہے۔ پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں 6 باب میں یوں فرمایا ہے، اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب میں دیکھیں تو پالوس رسول فرماتا ہے اس کی 19ویں اور 20ویں آیت، اپنے بدن خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں، نہ کہ دنیا کو دکھاوے کے لیے۔ آج بہت سارے میں دیکھتا ہوں فیس بک کے اوپر جو ان سے بہت سارے جو ان سی ہے کلیسیا جو اپنے آپ کو خداوند کی بندی کہتی ہیں، جو وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم نے خداوند کو پہن لیا ہے، ہم نے خداوند کو پہچان لیا ہے، لیکن ہم اس کے حکموں کو نہیں مان سکتے۔ خداوند نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے مجھے پہن لیا ہے، تم نے مجھے پہچان لیا ہے، اور اگر میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو تم میرے نہیں ہو، اور اگر تم نے مجھے پہن لیا، مجھے پہچان لیا، تو پھر میرے حکموں پر عمل بھی کرو، اپنے بدن خداوند کے جلال کے لیے استعمال کرو۔ ہمیں پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 9ویں 19ویں اور 20ویں آیت یوں سکھاتی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے؟ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم کو ملا ہوا ہے اور تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ کیوں آپ خداوند کو چیلنج کرتے ہیں؟ کیوں آپ دکھاوے کے لیے خداوند کا نام لیتے ہیں؟ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کلیسیا جون سی ہے بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی جون سی ہے جو چیز آ جائے سوشل میڈیا کے اوپر اسے شیئر کر رہی ہوتی ہے، اسے لائک کر رہی ہوتی ہے، اسے ایمن کر رہی ہوتی ہے،
انفارچونیٹلی بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جہاں پہ بت پرستی ہوتی ہے، بتوں کی تصویریں آئی ہوتی ہیں، ان کو بھی جو ہے لائک کیا جا رہا ہے۔ مدر میری جو ان سے بت بنایا جاتا ہے، اس کو سامنے آیا جاتا ہے، اس کو لائک کر دیا جاتا ہے، اسے شیئر کر دیا جاتا ہے۔ آپ اس گناہ کے اندر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں جب آپ اسے لائک کرتے ہیں، جب اسے آپ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس گناہ کو شیئر کر رہے ہیں، آپ اس گناہ کو پسند کر رہے ہیں، اس بت پرستی کے گناہ کو جو خداوند خدا کے دوسرے حکم کی نفی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ جو ہے اپنے دکھاوے کے لیے اپنے لباس کے وسیلے سے جو ہے اپنے بدن کی جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں، جب اپنے میک اپ کے ذریعے سے آپ اپنی تعریف کروانا چاہ رہے ہیں، تو خداوند آپ کو یہ فرماتا ہے کہ آپ جو ان سے ہے وہ مغرور ہیں، اور خداوند مغروروں کو جو ان سے ہے وہ سخت ناپسند کرتا ہے، وہ ان کا مقابلہ خود کرتا ہے، لیکن فروتنوں کو جو ان سے ہے وہ توفیق بخشتا ہے، انہیں سربلند کرتا ہے، انہیں بخشش جو ہے بخشتا ہے۔ آپ جب خداوند خدا کے نام کا بپتسمہ لے لیتے ہیں تو آپ اس کو پہن لیتے ہیں۔ آپ کا بدن اب روح القدس کا مقدس ہے جو خداوند کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ یہ تحفہ جو ان سے ہے یہ خداوند نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ اب اپنا نہیں رہے۔ آپ کے بدن جو ان سے ہیں، آپ کی زندگیاں جو ان سی ہیں، وہ خداوند خدا کے خون سے جو ان سی ہے وہ خریدی گئی ہیں، آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے۔ بس اپنے بدن سے خداوند کا جلال ظاہر کریں، مت خداوند کو غصہ دلائیں، کیونکہ خداوند جو ان سے قہر کرنے میں دھیما ہے، لیکن وہ گناہ کرنے والے کو سزا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں 3 باب کے اندر اگر ہم چلیں تو وہاں پہ ہمیں کلام کیا سکھاتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 16ویں آیت ہم دیکھیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ آپ کیوں جو سے اس مقدس کو جو ہے برباد کر رہے ہیں؟ کیوں آپ جانتے بوجھتے ہوئے دنیا کی روشوں میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں؟ آپ اپنی بڑائی چاہتے ہیں، آپ جب میک اپ کر کے طرح طرح کے لباس جون سے ہیں جو حیادہ لباس نہیں ہے، اس سے اپنے بدن کی جون سی ہے نمائش کرنا چاہتے ہیں، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ایونٹس میں جا کر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 16ویں 17ویں آیت نے آپ کو بڑی خوبصورتی سے جو ہے یہ بتا دیا کہ کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ روح القدس جو ہے یہ اس کا مقدس ہے، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور تم جو ان سے تمہیں جو ہے یہ خدا کی طرف سے تحفے کے طور پر ملا ہے، تمہاری قیمت ادا کی گئی ہے۔ اور خداوند آپ کو یہ وارن کرتا ہے، اور خداوند کی وارننگ کو حقیر مت جانیے گا۔ خداوند کی وارننگ کو جو ہے وہ یہ مت سمجھیے گا کہ خداوند جب وارن کرتا ہے تو وہ عمل نہیں کرتا۔ خداوند خدا قادم مطلق خدا جو ہے وہ ازل سے ابد تک یکساں ہے، وہ اپنے کہی ہوئی بات پہ عمل کرتا ہے، اور اس نے عمل کیا اور وہ کر کے دکھاتا ہے۔ وہ آپ کو آج ہی جو ان سے آپ کے حسن و جمال کو برباد کر سکتا ہے اپنی زندگیاں، اگر آپ کی زندگی واقعی جو سی آپ نے مسیح کو پہن لیا ہے، اگر واقعی اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، اگر واقعی آپ خداوند کی بندیاں ہیں، تو اپنے آپ نے بدن جو سے خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ اور اگر آپ اپنے بدنوں سے خداوند کا جلال استعمال نہیں کریں گی، اگر آپ کے بدن جو خدا کا مقدس ہیں اس مقدس کو آپ جو ان سے پامال کریں گی، تو خداوند آپ کو فرماتا ہے، پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 17ویں آیت آپ کو بتاتی ہے، اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ ہمیں کلام مقدس نے یہ سکھایا کہ ہمیں اس کی مرضی کو اپنے زندگی میں اپنانا ہے، اس کی جستجو کرنی ہے، ہمیں اپنی روحانی زندگی کو جو سا ہے وہ مضبوط کرنا ہے،
ہمیں اس کے کلام کے وسیلے سے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ ہمارے بدن خداوند کا مقدس ہیں، ہماری جو سی زندگیاں اس کی خریدی ہوئی ہیں، ہماری قیمت ادا کی گئی ہے۔ ہمیں اپنے بدن کے وسیلے سے خداوند خدا کا جو ہے جلال ظاہر کرنا ہے۔ ہم آئیں سیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے اس کرپٹ زندگی سے، اس جو سے اپنی جو ظاہری جو خواہشیں ہیں، جسم کی جو خواہشیں ہیں، حسن کی خواہش، لباس کی خواہش کہ لوگ ہمیں یہ پسند کریں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اندر حلیمی لے کے آنا ہے، ہمیں اپنے اندر فروتنی لے کے آنا ہے، کیونکہ خدا فروتن اور حلیم کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ ہمیں جو ہے اپنے بدنوں کو جو ہے خدا کے جلال کے لیے پیش کرنا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے جو سے ایک مسیحی بندی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں، تاکہ ہمارے وسیلے سے، ہماری باطنی انسانیت کے وسیلے سے دنیا جو سی ہے اس خداوند خدا کی جو ہے وہ تعریف کرے، اس کے آگے جھکے اور اس سے اپنا خدا مانے، تاکہ دنیا جو سی ہے وہ اس کی بخشش کو جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ خداوند جو ہے ان تمام کلام پہ پڑھنے والے، اس کے سننے والے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے والوں کو برکتوں پر برکتیں بخشے، اور وہ لوگ جو کہ خداوند کے نام کو سن کر بھی، پڑھ کر بھی اور سیکھ کر بھی اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش نہیں کرتے، خداوند جو ان سے ہے انہیں توفیق بخشے کہ وہ اس کے غضب سے جو ان سے ہے وہ بچ سکیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے نام پر پیش کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو جو ہے وہ برکت دے، آمین۔